رات کا وقت تھا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور ہوائیں سنسان گلیوں میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ نیہا اپنے گھر کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ اکثر رات کو چھت پر آ کر ٹھنڈی ہوا کا لطف لیتی، مگر آج کا ماحول عجیب تھا۔ اچانک اس نے گلی کے نکڑ پر ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ وہ سرخ دوپٹہ اوڑھے ساکت کھڑی تھی۔ نیہا نے آنکھیں سکھیڑ کر غور سے دیکھا، مگر عورت کی شکل صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کون ہو سکتی ہے اتنی رات کو؟ نیہا نے خود سے کہا۔ وہ نیچے جانے لگی کہ اچانک اس نے محسوس کیا جیسے وہ عورت آہستہ آہستہ اس کی طرف دیکھ رہی ہو۔ نیہا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے نیچے بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا۔ نیہا نے خود کو سمجھایا کہ وہ صرف وہم تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ ٹک ٹک ٹک۔ نیہا کا سانس رکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دستک پھر سنائی دی، مگر اس بار آواز زیادہ بلند تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ نیہا نے دروازے کے سوراخ سے باہر جھانکا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی وہ مڑی، اسے لگا کوئی سایہ اس کے پیچھے سے گزر کر گیا ہے۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی، مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ رات کسی نہ کسی طرح گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی نیہا نے اپنی دوست سمیرا کو سب کچھ بتایا۔ یہ تمہارا وہم ہوگا نیہا، سمیرا نے ہنستے ہوئے کہا، مگر نیہا کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ رات کو دوبارہ دیکھے گی کہ وہ عورت گلی میں ہے یا نہیں۔ اگلی رات نیہا دوبارہ چھت پر گئی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، مگر جیسے ہی اس نے نیچے جھانکا، وہی عورت گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی، سرخ دوپٹے میں لپٹی ہوئی۔ مگر آج کچھ الگ تھا۔ آج وہ آہستہ آہستہ نیہا کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نیہا کا جسم سن ہو گیا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور دوڑتی ہوئی نیچے آئی۔ دروازہ بند کر کے اس نے سانس لیا، مگر اچانک باہر سے وہی دستک سنائی دی۔ ٹک ٹک ٹک۔ نیہا پسینے میں شرابور ہو گئی۔ دستک رک گئی، مگر اگلے ہی لمحے کھڑکی سے سرخ دوپٹہ اندر آتا دکھائی دیا۔ نیہا نے چیخ ماری اور دروازے سے دور ہٹنے لگی، مگر تبھی دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ عورت اندر آ چکی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نیہا کی چیخیں حلق میں گھٹ گئیں۔ وہ عورت انسانی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خالی تھیں، چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں غیر فطری طور پر لمبی تھیں۔ میرا دوپٹہ دو، وہ عورت سرگوشی میں بولی۔ نیہا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر وہ حرکت نہیں کر سکی۔ اچانک وہ عورت تیزی سے اس کی طرف لپکی اور نیہا کی گردن پر اپنے سرد ہاتھ رکھ دیے۔ اگلی صبح نیہا کی ماں نے دروازہ کھولا تو نیہا فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور ہاتھ میں ایک سرخ دوپٹہ تھا۔ نیہا کو جب ہوش آیا تو وہ ایک ہی جملہ بار بار دہرا رہی تھی، میرا دوپٹہ دو، میرا دوپٹہ دو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس گلی میں ایک سرخ دوپٹہ ہوا میں لہراتا نظر آتا ہے، اور جو بھی اسے چھونے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔